الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 39 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 43 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا، اعراض کیا اس سے، تکبر اور غرور کے اندر آ کے، کیا ہوگا اس کے ان کے ساتھ؟ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ یہاں تک کہ یہ ہو جائے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ اب یہاں پہ ایک مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے ایک محاورہ سمجھ لیں اس کو، ایک ناممکن چیز کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے کے، مثال دے کے ایک بات بیان کی، اپنا ایک فیصلہ سنایا کہ جن لوگوں نے ہمارے آیات کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ان کو دکھائیں، یہ نشانیاں قرآن کے اندر کی بھی آیات کو نشانیوں کو آیات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں جتنی ہمیں مختلف قسم کی نشانی نظر آتی ہیں اپنی زندگی میں، ان سب کی بھی آیات کہا جاتا ہے۔ ان سب کی آیات کو جو بھی اللہ کی نشانی نظر آ رہی تھی، جن لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا، اگنور کر دیا اور تکبر کیا اس سے، ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک اشارہ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ جنت جو ہے کسی اور جگہ پہ ہے، جہنم کسی اور جگہ پہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ ساتھ پتہ لگا اگر جہنم بھی وہیں ہو جائے، آسمان کے اوپر ہی ہو، تو بھی آسمان کے دروازے تو کھولنے پڑیں گے، جہنم میں جانے کے لیے بھی کھولنے پڑیں گے، جنت میں جانے کے لیے بھی کھولنے پڑیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال تو سنگل آسمان کا تذکرہ ہے، سماوات کا لفظ نہیں ہے، ایک سنگل لفظ ہی یہاں پہ ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جہنم وہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ جنت ہے، جنت کسی اور جگہ پہ ہے اور جہنم کسی اور جگہ پہ۔ آسمان کا دروازہ جو ہے وہ جنت کے لیے کھولا جائے گا، جہنم کے لیے آسمان کا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا راستہ کچھ اور ہی ہوگا، ان کی جگہ کوئی اور ہوگی۔ اور ویسے بھی قرآن اسی کا اشارہ دیتا ہے کہ وہ جنت سے اتنی دور ہوں گے، جہنم سے اتنی دور ہوں گے جنت میں کہ بالکل جہنم کے ذرا سی بھی ان کی آواز بھی نہیں آئے گی، اتنی حالانکہ وہ جوش مارتی ہوئی چنگھاڑتی ہوئی جہنم ہوگی، لیکن وہ سے بہت دور ہوں گے کہ ذرا برابر ان کو اس کی آواز تک نہیں محسوس ہوگی، ذرا سی جھلک بھی نہیں اس کو آئے گی۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، یہاں تک کہ سوئی کی ناکے میں سے اونٹ داخل نہ ہو جائے۔ اب یہ بھی یعنی کہ ایک ناممکن سی چیز کا ایک اشارت ہے یہاں پہ، یعنی کہ جس طریقے سے سوئی کا ناکا ہے، یعنی کہ ذرا سی باریک سوئی ہوتی ہے، اس کا ناکا دھاگا ڈلتا ہے، سراخ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اونٹ کہاں اتنا بڑا جانور، یعنی کہ اس کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا، بظاہر یہی نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جیسے وہ نہیں داخل ہو سکتا، جب تک وہ نہ داخل ہو جائے تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی کہ جس طرح وہ ممکن نہیں ہے اس طرح ان کا جنت میں داخلہ ہی ممکن نہیں ہے۔ ایک تو بات سیدھی سیدھی یہی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک اشارہ یہاں پہ اور بھی ملتا ہے اگر تھوڑا سا باریکی میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل اسی کو ختم نہیں کیا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہا تھا کہ بھئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ابداً ابدا کہہ کے کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے، بات ختم ہو جاتی، کبھی بھی نہیں داخل ہوتے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابداً کا لفظ، ابدا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ایک پاسبلٹی سی ایک ظاہر کر دی، جب تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے، یعنی اگر سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے تو وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک پاسبلٹی یہ نظر آتی ہے۔ اب اللہ تو لا کل شیء قدیر، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کو داخل نہیں کر سکتا، کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لا کل شیء قدیر ہے وہ۔ ایک اللہ تعالیٰ نے پاسبلٹی چھوڑ دی یہاں پہ، اب سوئی چاہے وہ اتنی بڑے سائز کی سوئی آ جائے کہ اس کا سوراخ اتنا بڑا ہو کہ اونٹ بھی گزر جائے، یا اونٹ اتنا چھوٹا ہو جائے، یہ کوئی سوئی بڑی ہوگی، کچھ اونٹ چھوٹا ہو گیا اور وہ سوئی کے اس میں ناکے میں سے گزر گیا، تو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہ کا میں نے کہا تھا جب تک یہ نہ ہو جائے جب تک نہیں ہوں گے، اب یہ کام ہو گیا تو وہ بھی جا سکتے ہیں، ان کی سزا تھی وہ سزا ان کی پوری ہوگی۔ اور جن کی اللہ نے کو سزا رکھی، جن کی 60 سال 70 سال کی 100 سال کی زندگی تھی، اس میں جنہوں نے گناہ کیا، جو اتنی آیات کو انکار کیا تھا، جتنے سزا کے مستحق ٹھہرے تھے، ان کی سزا آخرکار مکمل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کو گزار دیا، اس کے بعد وہ جنت میں بھی چلے جائیں۔ تو ایک پاسبلٹی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اشارے کے طور پہ چھوڑ بھی دی، واللہ علم یہ آخرت کے معاملات ہیں، اللہ ان کو بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے الفاظ کچھ چینجنگ ضرور کیا، مطلب کئی مقامات پہ ابداً ابدا کے الفاظ بھی قرآن میں آئے ہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابدا کا لفظ نہیں رکھا، بلکہ ایک پاسبلٹی چھوڑ دی جو کہ بظاہر میں امپاسبل نظر آتی ہے، لیکن ہمارے لیے امپاسبل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، یہ ہم ذہن میں رکھیں۔
ہمارا وکذالک نجزی المجرمین، مجرموں کو جنہوں نے جرم کیے ہوتے ہیں ان کی سزا پھر ایسے ہی ہوتی ہے، اتنی لمبی سزا ہوتی ہے کہ ان کی چھٹکارا جو ہے وہ بظاہر ناممکن ہی ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ کی آیات کو مذاق سمجھا ہوتا ہے، سیریس نہیں لیا ہوتا، اور جرم کا ارتکاب ہی ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں سرکشی پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی سزا پھر ایسی ہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ لہم من جہنم مہاد و من فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم کا ہی بچھونا ہے اور اسی کا ان کا اوڑھنا بھی ہے، یعنی کہ ان کے اوپر نیچے آگ ہی آگ ہوگی، گویا کہ آگ کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کا بچھونا بھی وہی ہوگا، ان کا اوڑھنا بھی وہی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو پھر ایسے بدلہ دیا جاتا ہے، انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے، ناانصافی کی ہوتی ہے، چیز کو اپنے مقام پہ نہیں رکھا ہوتا، اندھیروں کی جو زندگی گزاری انہوں نے، ان کی سزا پھر ایسے ہی ہے اللہ کے قانون میں۔ اور پھر اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے بات کو مانا، جنہوں نے انکار نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بات کو مان لیا جو کہا گیا، وہ عامل الصالحات، وہ نیک اعمال کیے۔ خالی خالی مان لینا پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو جگہ جگہ قرآن میں بیان کیا، آمن و عامل الصالحات، اس کو اکٹھے رکھا ہے بے شمار مقامات پہ کہ ایمان لائے، بات کو ماننا جو کہا گیا، اس کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کر لیا، عامل الصالحات کر لی، اپنی اصلاح کر لی۔ ان کے بارے میں کیا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم اس کے جان سے، اس کی وسعت سے بڑھ کر اس کو وہی ڈالتے نہیں، یعنی کہ اس کے جو امتحان آئے گا وہ اس کی وسعت کے مطابق ہی ہوگا، جس کو وہ آسانی سے پار بھی کر سکے۔ ایسا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسا سخت امتحان لے لے کہ انسان اس کو پار ہی نہ کر سکے۔ امتحان سب پر آئے گا، آزمائش سب پر آئے گی، لیکن اس کی وسعت کے اندر ہی ہوگی، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ ایسے نہیں کوئی امتحان ڈال دے گا جو کہ انسان کو بوجھ اٹھانے کے قابل ہی نہ ہو، اور ایسا بوجھ اس سے اٹھوا لیا جائے، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ تو میں اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہوں گے جنہوں نے آمنو کیا اور عامل الصالحات کی، دو چیزیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر رکھ لیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اسی کے اندر بھی رہیں گے ہمیشہ۔ اچھا، یہاں پہ وہ بات نہیں کہے گی حتیٰ یلج والی بات نہیں ہے کہ جب تک یہ نہ ہو جائے، جب تک یہ جنت میں رہیں گے، اس کا کوئی اللہ تعالیٰ نے ایڈ نہیں رکھا، جنت میں ہمیشہ خالدون ہی رہیں گے۔ جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے کہ جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے، ایک لمٹ اللہ نے بیان کر دی اشارے کے طور پہ۔ فرمایا کہ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ان کے سینوں میں جو بھی کوئی قدورت ہوگی، کوئی اگر کجی ہوگی، کوئی ان کے میں کوئی میل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کھینچ نکالے گا، بالکل ان کے صاف ستھرے ہوں گے وہ جنت کے اندر، کوئی کسی کے ساتھ ان کا کوئی دشمنی، کوئی دل میں بغض کینہ، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ گلن قسم کی، گلن کے اندر ان کے مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا کینہ ان کے اندر میں نہیں ہوگا۔ تو جری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی کہ ایک عیش و آرام کی زندگی ہوگی ان کی۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کی وہاں تعریف کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی کہ ہم اس راستے کے اوپر چل پڑے، یہ اللہ کی توفیق تھی جس ہمیں ہدایت مل گئی، اللہ نے راستہ دکھا دیا، ورنہ راستہ تو اللہ نے سب کے لیے چھوڑ رکھا تھا، لیکن بہت سارے بدبخت رہے کہ انہوں نے نہیں اس ہدایت سے فائدہ اٹھایا۔ ہمیں اللہ نے اتنی توفیق دی کہ ہمیں راستہ نظر آیا، ہم اس کے اوپر چلے، اس چیز پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور اپنی بے بسی کا بھی اظہار کریں گے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس ہدایت حاصل کر لیتے جب تک اللہ نے ہمیں ہدایت دے دیتا، یعنی کہ کریڈٹ وہ اللہ کو دیں گے کہ اللہ ہی کی توفیق ہوئی، اللہ نے ہم پر کرم نوازی کی، جو اس نے ہماری آنکھیں کھول دی، ہم نے اس راستے کو دیکھ لیا، ورنہ بہت سارے لوگ اپنے آنکھوں کے سامنے ہدایت دیکھ کے بھی اندھے بنے رہے، نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے، اگر ہم فائدہ اٹھا گئے تو اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہم پر۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، یقیناً اللہ کے پیغمبر جو تھے، ہمارے رب کے پیغمبر رسول، بالکل حق کے ساتھ آئے، صحیح بات انہوں نے کی تھی، لیکن جو نہیں مانتے انہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے مان لیا وہاں پہ شکر ادا کریں گے۔ وَنُودُوا، اب ان کو پکارا جائے گا، ان تلکم الجنت اورثتموها، یہ ہے تمہارے جنت، یہ ہے تمہارے باغات، یہ ہے تمہارا تحفہ، اورثتموها کو تم وارث بنا دیے گئے، کیوں؟ بما کنتم تعملون، تو کیوں جس چیز کا تم نے عمل کیا، جو تم عمل کر کے آئے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ یہ ہے یاد رکھنے والی بات کہ بما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیا، عمل انتہائی ضروری ہے، ہم ضرور ذہن میں رکھیں، خالی نسبتیں ضروری ہیں، خالی نبی کی امتی ہونا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پہ بھی آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، لازمی عمل جو ہے وہ لازمی ہے۔ اللہ کی رحمت بھی اس کے بعد آئے گی کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے عمل کر لیا تو بس ہم 100% اس پہ توکل کر لیں، توکل اللہ کی ذات پہ ہم نے رکھنا ہے کہ عمل ہم کر رہے ہیں، واللہ علم، اللہ کے بعد کہ ہم وہ اس درجے پہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، ہم اپنی طرف سے 100% پرفارم ضرور کرتے رہیں، اس کے بعد اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کریں کہ یا اللہ تیری رحمت ہوگی، اللہ ہم تو میں اعمال کو قبول کرے گا، ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی رحمت ضروری ہے اس کے اندر، لیکن اعمال اس سے بھی پہلے ضروری ہے، اگر اعمال ہم نے نہیں کیے تو پھر اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوگی، یہ بھی ہم ذہن میں رکھیے، یہ بھی اللہ کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نبی کے امتی تھے تو اس لیے جاؤ، یہ جنت تمہاری ہوئی، نہیں، بما کنتم تعملون کے ساتھ جوڑا کہ جو تم نے عمل کیا، تو عمل یہاں پہ شرط ہے لازمی دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ جہنمیوں کو بھی اللہ نے مکالمت تذکرے کی، جہنم سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس سقر میں، یہاں پہ کس چیز نے ڈال دیا،
ان کا جواب یہ ہوگا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے، نمازیوں میں نہیں تھے۔ کیا تھا نماز نہ پڑھنا؟ کیا یہ عمل کی کمزوری ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے بھی یہ عمل ہی ہمیں کرنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر ہم نماز کے لیے ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اعمال جو ہے وہ لازمی شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے، اس کے بغیر جنت نہیں ملنے لگی۔ جس نے اعمال یہاں نہیں کیے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ ایک لکھی پڑی بات ہے قرآن سے جو 100% ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو مضبوط کرے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈو اینڈ ڈونٹس بتائیں اس کے مطابق ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح اس کی آیات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔